رب قدیر کا احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، رسول کونین علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ ارے اس امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا جس امت کے لیے خود نبیوں نے آرزویں اور تمنائیں کی ہیں۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ حضرات، ہم مقدر کے دھنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قادری ہیں، جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، غائبانہ طور پر ہم سب کی حفاظت کے لیے ارے اب بھی اختر ازہری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرات، شیر خدا مولا علی داماد رسول فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کو اگر عذاب دینا مقصود ہوتا اللہ کو تو اس امت کو رمضان شریف اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا، یعنی قل هو اللہ شریف کی جو صورت ہے وہ عطا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم کیا کہ ہمیں اور آپ کو رمضان جیسی عظیم الشان دولت عطا کی، اور یہ وہ رمضان جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان شریف کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، اللہ اکبر، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ روزہ دار گناہوں سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، ہم اس کا ادب کریں، احترام کریں۔ آج لوگ رمضان کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، یوں ہی اعلانیہ طور پر سب کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، ایک تو روزہ نہیں رکھتے، اوپر سے چوراہوں پر سگریٹیں نوش کر رہے ہیں، بیڑی نوش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی نمکین چاپ رہا ہے، کوئی پارلیزی کھا رہا ہے، اللہ اکبر، شرم نہیں، حیا نہیں۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، جس نے رمضان کا ادب احترام نہ کیا، اللہ اکبر، جیسے کہ نیکیوں میں اضافہ ہے رمضان میں، کہ کوئی ایک نیکی کرے 70 نیکیوں کا ثواب، اخلاص اور بڑھ جاتا ہے تو بے شمار نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، تو ایسے ہی گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اس کے گناہ پھر اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، شہر بخارا کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ شہر بخارا کے اندر ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ ایک دن مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، راستے میں اس کے ایک بیٹے نے کوئی چیز خریدی اور کھانا شروع کر دی اعلانیہ طور پر۔ جب اس آتش پرست نے اپنے بیٹے کا یہ معاملہ دیکھا تو اس کو ایک تھپڑ رسید کیا، ایک تھپڑ مارا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے بازار میں ان کے سامنے اعلانیہ طور پر کھاؤ اور پی رہے ہو۔ اس نے کہا، ابا جان، رمضان میں تو آپ بھی کھاتے ہیں، اس مہینے میں تو آپ بھی کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا، بیٹا میں کھاتا ضرور ہوں لیکن اعلانیہ طور پر نہیں، بلکہ میں اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اس مہینے کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، میں کھاتا ہوں لیکن اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ حضرات، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کسی نے دیکھا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس آتش پرست کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چل بسا ہے۔ کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا ہے اور جنت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا، اس نے خواب میں دیکھا کہ تم تو غیر مسلم تھے، تم تو مسلمان نہیں تھے، جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو اس نے کہا، میاں میں تو دوزخی تھا، میں تو جہنم میں جانے والا تھا، لیکن اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ موت سے قبل
مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، نبی مکرم کا مجھے کلمہ نصیب ہو گیا، اور جب میں مرا تو موت کی حالت میں جس وقت تھا، جب میں مرا، جب اس دنیا سے گیا، اللہ اکبر، جب میں اس دنیا سے آیا تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی کہ تو نے ماہ رمضان کی قدر کی تھی، اس کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، لے میں نے ساری زندگی کے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت عطا فرما دی۔ حضرات دیکھا آپ نے رمضان شریف کا ادب احترام کتنا ضروری ہے، جو اس کا ادب کرے احترام کرے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت فرما دوں؟ رب تو اعلان کرتا ہے میرا کوئی بندہ جو میرے آگے جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعائیں کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما لوں؟ ہے کوئی گناہ گار بندہ جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہو اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ رب کی رحمت تو اعلان کر رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں، ارے کوئی مانگے تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ارے مانگنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں۔ حضرات ہم اور آپ اعلانیہ طور پر کھاتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی، کوئی چوراہوں پر کھڑا ہوا کھا رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی جو ہے لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب اللہ سے چوری نہیں تو بندوں سے کیا چوری؟ حضرات تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو جان پوچھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اکبر 900 سال جہنم کی آگ میں اس کو جلنا پڑے گا۔ 900 سال، اندازہ تو لگاؤ، ایک سیکنڈ کے لیے آگ میں اپنی انگلی رکھ کر تو دیکھو، میاں برداشت نہیں ہوتی، چیخیں نکل جاتی ہیں، 900 سال کیسے برداشت کرو گے؟ اور رمضان شریف کا وہ مقدس مہینہ ہے، ایک روزہ اگر چھوڑ دیا، حدیث میں آتا ہے پوری زندگی پھر بندہ روزہ رکھتا رہے، چاہے اس کی عمر 20 سال کی ہو، چاہے 30 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی ہو، چاہے 60 اور 70 اور 80 اور 90 اور 100 سال کی عمر کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن رمضان شریف کے جو ایک مہینے میں اللہ اکبر ایک روزہ رکھنے میں اسے اجر ملتا، رمضان شریف کے ایک روزے کا جو اجر ملتا، پوری زندگی کے روزے رکھنے میں اتنا اجر و ثواب اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو ہم رمضان شریف کا ادب کریں، احترام کریں۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اللہ بخش کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔